ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ بڑی بڑی شاندار نعروں والی تحریکیں آخر دم کیوں توڑ جاتی ہیں؟ معاشرے میں کوئی حقیقی اور دیر پا تبدیلی کیوں نہیں آ پاتی؟ آج کی اس خاص وضاحتی پیشکش میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک نہایت چشم کشا اور فکر انگیز تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری فکری تاریخ اور آج کے معاشرتی حالات کو سمجھنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ اس پیشکش کا مقصد مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ان گہرے معاشرتی رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، تاکہ ہم سب مل کر دیکھ سکیں کہ تاریخ، معاشرت اور مذہب کے اس پیچیدہ تعلق میں آخر کہاں اور کیا کمی رہ گئی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تحریکات ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ یہ محض ایک عام سا سوال نہیں ہے، یہ وہ چھپتا ہوا گہرا معاشرتی مسئلہ ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھا رکھا ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے ایسی مذہبی اور اصلاحی تحریکیں جو بے پناہ جوش، بلند و بانگ دعووں اور ایک کمال کے جذبے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، وہ آخرکار وقت کے ساتھ پھیکی کیوں پڑ جاتی ہیں، اپنا مقصد کیوں حاصل نہیں کر پاتی؟ اس پوری تحریر کا باقاعدہ آغاز ہی اسی بنیادی سوال کی کھوج سے ہوتا ہے، تاکہ اس ناکامی کی اصل جڑ کو پکڑا جا سکے۔ مصنف اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ بڑی بے باکی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خرابی کی اصل جڑ ہے فرد کی اصلاح اور ذاتی کردار کی تعمیر کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا۔ ہوتا یہ ہے کہ تحریکیں پورے معاشرے کو بدلنے کے بڑے بڑے نعرے تو لگا دیتی ہیں، لیکن ان انسانوں، ان افراد کے کردار پر کام کرنا بھول جاتی ہیں جن سے وہ معاشرہ بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت عالیشان عمارت بنائی جا رہی ہو۔ اس کے ڈیزائن پر تو لاکھوں لگائے جائیں، لیکن اس کی بنیاد کی اینٹوں کی مضبوطی کا سرے سے کوئی خیال ہی نہ رکھا جائے، ظاہر ہے ایسی عمارت تو ہلکے سے جھٹکے سے ہی گر جائے گی نا۔ اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا اصل اور متوازن ڈھانچہ ہے کیا۔ ایک طرف ہمارے پاس انفرادی احکام ہیں جن کا سیدھا تعلق ایک انسان کی اپنی ذات، اس کے دل اور اس کے ذاتی رویوں سے ہے، اور دوسری طرف ہیں اجتماعی احکام جن کا تعلق پوری جماعت، ریاست اور معاشرے سے ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو کور کرتا ہے اور اس بات پر سختی سے زور دیتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں پر ایک ساتھ اور برابر توجہ دی جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر فوکس کرنے سے بات کبھی نہیں بنے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس پوری بحث کے سب سے اہم تصور کی طرف، جسے توازن یعنی بیلنس کہا گیا ہے۔ یہ توازن دراصل اجتماعیت اور انفرادیت کے بیچ کا ایک انتہائی نازک، سینسیٹیو سا درمیانی نقطہ ہے۔ اسے ایک پینڈولم کی طرح سمجھیں۔ جب تک یہ پینڈولم بالکل درمیان میں رہتا ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں احکام پر بالکل صحیح عمل ہوتا ہے اور معاشرہ بڑی ہم آہنگی سے چلتا ہے۔ لیکن خطرے کی گھنٹی تب بجتی ہے جب یہ توازن بگڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ پینڈولم کسی ایک طرف جھکتا ہے، ترجیحات کی پوری ترتیب الٹ جاتی ہے اور پورے معاشرتی نظام میں ایک ایسا خطرناک خلل پیدا ہوتا ہے جو سیدھا تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پینڈولم سب سے پہلے کس طرف دھکیلا گیا۔ تحریر کے مطابق سیکولرزم وہ پہلا فلسفہ تھا جس نے پوری طاقت سے یہ نظریہ پیش کیا کہ مذہب تو بس انسان کا ایک نجی اور انفرادی معاملہ ہے، اسے بس وہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ فکری دھکا تھا جس نے روح کو ریاست سے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ کہا گیا کہ سیاست، معیشت اور معاشرے کو مذہب کے بجائے محض وقتی مصلحتوں کے حساب سے چلنا چاہیے۔ یہ دراصل اس متوازن پینڈولم کو زبردستی ایک انتہائی سرے کی طرف کھینچنا تھا جس نے معاشرے کے لیے ایک نیا امتحان کھڑا کر دیا۔ اس خاص مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا یہ مشہور مقولہ دیکھیے، دا مال قیصر لقیصر ومال اللہ للہ ہے، یعنی جو قیصر کا حق ہے وہ قیصر کو دو اور جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو۔ اس ایک جملے نے دنیا اور دین کے درمیان ایک بہت گہری لکیر کھینچ دی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ سوچ کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کو عملی اور سیاسی زندگی کے میدان سے بالکل ہی دیس نکالا دے دیا گیا۔ یہ مان لیا گیا کہ ریاست اور قانون سازی میں مذہب کا کوئی کام نہیں، اور یوں دین کو دنیاوی معاملات سے پوری طرح کاٹ دیا گیا۔ اس فکری سوچ کا معاشرے پر اثر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب سمٹ کر صرف مسجد، مدرسے، نماز اور روزے کی چار دیواری تک قید ہو کر رہ گیا۔ معاشرہ دین کو بس چند مخصوص عبادات اور رسومات کا ایک مجموعہ سمجھنے لگا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان معلوم ہے کیا تھا؟ دین کی وہ طاقت جس نے پورے معاشرے اور اخلاقیات کی رہنمائی کرنی تھی، وہ چھن گئی۔ دین جو زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور شاندار ضابطہ تھا، وہ محض ایک پرائیویٹ معاملہ بن کر رہ گیا اور معاشرے میں ایک بہت بڑا روحانی اور اخلاقی خلا پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ تاریخی چین ریاکشن کیسے چلا۔ یہ چار واضح مراحل کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ پہلا مرحلہ، سیکولرزم نے مذہب کو ریاستی معاملات سے کاٹ دیا۔ دوسرا مرحلہ، معاشرے کے مفکرین نے اس غیر فطری فلسفے کے خلاف بجا طور پر آواز اٹھائی اور اس کی تردید کی۔ تیسرا مرحلہ، لیکن
इस तरदीद के जोश में सियासत और इज्तिमाइयत पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया गया। और चौथा मरहला, इस पूरी फिक्री जंग का अलमनाक नतीजा ये निकला कि फ़र्द की ज़ाती इस्लाह और इनफरादी ईमान बिल्कुल ही पीछे रह गए। ये दरअसल एक सही तरदीद का ऐसा शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल था जिसने वो असल तवाज़न ही हिलाकर रख दिया। यहाँ हमें खुले दिल से एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि इन जदीद मुफक्किरीन ने जो इब्तदाई दलाइल दिए वो अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थे। उन्होंने बड़ी दयानतदारी से दुनिया को बताया कि भाई इस्लाम महज चंद रसूमात या तन्हाई की इबादत का नाम नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर हावी है और इसमें माशरे की फलाह पर इतना ही जोर दिया गया है जितना एक फ़र्द पर। अहले फ़िक्र का ये कदम वाकई काबिल सताइश था कि उन्होंने फ़िक्री पेंडुलम को खालिस सेकुलरिज्म की गुमराही से वापस लाने की एक बड़ी संजीदा कोशिश की। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस तकाबुली जायजे से सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। असल नजरिया जो बिल्कुल दुरुस्त था वो ये था कि सियासत दीन ही का एक अहम शोबा है। लेकिन इस शदीद रद्द-ए-अमल की लहर में जो बड़ी गलतफहमी पैदा हुई वो ये थी कि दीन का हतमी मकसद ही एक सियासी निज़ाम का क़याम है। जब मुसलसल रियासत और इज्तिमाइयत पर हद से ज़्यादा जोर दिया गया तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि मजहब का शायद अकलौता और सबसे बड़ा मकसद ही सियासी निज़ाम का नफाज है। और बदकिस्मती से बिल्कुल इसी मकाम पर दीन की समझ का वो नाजुक तवाज़ुन बुरी तरह पटरी से उतर गया। इस इंतहाई फिक्री रद्द-ए-अमल का अमली और तकलीफदेह नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि शरीयत के वो तमाम अहकाम जो इनफरादी थे वो बिल्कुल पसे-पुश चले गए। वो अहकाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान की हमदर्दी, दयानतदारी, बातिन की सफाई और एक सच्चे किरदार से जुड़े थे, वो अमली तौर पर गैर अहम समझे जाने लगे। सियासी मकासद और इक़्तिदार की इस तेज़ रफ्तार, शोर व गल वाली दौड़ में इनफरादी शख्सियत की वो ठोस बुनियाद कहीं बहुत पीछे रह गई, जिस पर दरअसल एक सेहतमंद और मुतवाज़िन मुआशरे की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। तो सबसे अहम और फैसला कुन बात यह है, ज़रा इन अल्फाज के वज़न पर गौर कीजिएगा। मुसन्निफ लिखते हैं, हमने सियासत को इस्लामी बनाने के बजाय इस्लाम को सियासी बना दिया। ये इस पूरी तहरीर का निचोड़ और सबसे ताकतवर नुक्ता है। यह महज एक जुमला नहीं है, बल्कि हमारी पूरी फिक्री तारीख के बहुत बड़े अलमिये की निशानदही करता है। तरजीहात की तरतीब इस हद तक उलट गई कि दीन का असल रूहानी और जामे चेहरा सियासत के रंग में पूरी तरह छुप कर रह गया। इस हद से बढ़े हुए सियासी फोकस की वजह से एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ जिसका शायद आज भी हमें पूरी तरह एहसास नहीं है। वो ये कि मुआशरे ने खुद को इनफरादी रूहानी ज़िंदगी के इस खूबसूरत हुस्न, पाकीज़गी और लताफ़त से बिल्कुल महरूम कर लिया। खालिस बंदगी पर मबनी एक फ़र्द की जो खामोश लेकिन बड़ी दिलकश सी खूबसूरती होती है, वो इस सियासी शोरगुल और नारों में कहीं दब कर रह गई। बातिन का वो मीठा सुकून और अखलाक की वो मिठास जिसे सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए थी, वो अमली ज़िंदगी से खामोशी से गायब हो गई। और अब ये सारा तज्जिया हमें आखिर में एक बहुत ही संजीदा और गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। आज की इस तेज़ रफ्तार और मादी दुनिया में हम अपने इनफरादी ईमान के इस खोए हुए हुस्न को वापस कैसे ला सकते हैं? हम इनफरादी इस्लाह और इज्तिमाई मकासद के दरमियान वो नाजुक और गुमशुदा तवाज़ुन कैसे बहाल कर सकते हैं? ये कोई महज किताबी बहस नहीं है, ये एक पुरअमन और मुतवाज़न मुआशरे की बका के लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है और जिसका अमली जवाब तलाश करना आज हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है।